اور اس کی توفیق سے اجرائے صرف و نحو جاری ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری تھا، پھر چھٹیوں کے بعد اب پھر آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحو اور صرف کا اجرا اسی لیے کہ ہمیں کلام خداوندی کی سمجھ آئے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اجرا کے بغیر کچھ نہیں ہے، علی پڑھا دینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کو جاری کرنا، تو جسے جاری کرنا آ گیا تو بس اسے کلام سمجھنا آ گیا کہ یہ اصول پڑھا ہے، سمجھا، اب اس کو جاری کیسے کرنا ہے اور پھر سمجھنا کیسے ہے، تو اس اجرا سے یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ جل وعلا دل جمی کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا پارہ سے آج انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا، پڑھیں۔ اعوذ باللہ من پھر پڑھیں، الشیطان دوبارہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ من کے آگے شین آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر تو حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اخفار ہے، تو اخفار کیوں نہیں کیا؟ پھر پڑھے وما تنفقوا، وما تنفقوا من شيء، یہ کیا پڑھا؟ من، شيء، من پڑھے نا، من شيء، من بے نون واضح ہو رہا ہے، تو جب اخفا میں نون کو واضح کریں گے کہ اس کی صفت من من، ٹھیک ہے، من اور من میں فرق ہے، ٹھیک ہے، تو بولو تنفقوا پڑھا کہ نہیں؟ پڑھیں وما، وما تنفقوا، تو ادھر تن تو ادھر من، کتنا فرق ہے، یہ نکلنا چاہیے جن، ٹھیک ہے، ایک جگہ تن دوسری جگہ من، باتوں تو قاعدہ تو دونوں جگہ ایک ہی ہے، یعنی تن کے بعد بھی حروف اخفا میں سے ایک فا ہے، اور من شیء ادھر بھی نون ساکن میں حروف اخفا میں سے شین ہے، یعنی دونوں جگہ اخفا کرنا ہے، تو ایک جگہ اب تن اور دو جگہ من، اس کا مطلب توجہ نہیں ہے، تو پھر سیم پڑھیں نا۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، یہ آگے گولتا ہے، تو حالت وقف میں اس سے کس سے بدلنا واجب ہوتا ہے؟ تو گول ہاں سے، تو آپ نے تا کیوں پڑھی پھر؟ یہ تو پڑھنی غلط ہے۔ تنزل التوراۃ، ٹھیک ہے، تورات تب پڑھیں گے جب جمع ہوگی، تو یہاں تو جمع ہی نہیں، یہاں تو واحد ہے، یہ گولتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہاں سے بدلنا وقف کی حالت میں واجب است۔ ان نہیں آنا چاہیے پھر، ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ ماشاء اللہ۔ لن تنالو،
صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع بنا ناصبہ ثلاثی مجرد اجوف یائی باب سامی اسما اجبف یائی اسباب ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد صحیح باب سامی اجبف کہہ رہی ہیں تو صحیح کیسے ہوگا؟ ثلاثی مجرد اجوف یائی باب سامی اسما باب سمیع یسما یسمعو ناہیلا ینالو نالا ینالو نالا ینالو لن تنالو یہ آپ بتائیں یہ جو حرف لن آیا ہے یہ سی اقسام میں کیا ہے؟ حرف حرف ہے. حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف وہ اسم ہے جو اپنے معنی پر حرف وہ اسم ہے، حرف وہ کلمہ ہے کلمہ ہے. حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت نہ کر سکے اور کسی کلمہ کا محتاج کسی کلمے کا محتاج. ہاں جو آپ کو کیسے پتہ چلا یہ حرف لن حرف ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ نفی تاکید کے جاتا ہے. جی یہ تو معنی کی بات کر رہے ہو، میں نے معنی کی بات کی ہے، میں نے علامت پوچھی ہے، نشانی پوچھی ہے کہ نشانی کیا ہے کہ یہ حرف ہے، یہ پوچھے. عمر اب ہم منع وضع نہیں کر رہے. جی وہ تو معنی کی بات، میں معنی کی طرف جا ہی نہیں رہا، میں علامت پوچھ رہا ہوں اور نشانی پوچھ رہا ہوں. جی تھوڑی اور وضاحت کرو. اسم پایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ حرف کے اندر اسم پایا جائے گا یا نہیں پایا جاتا؟ پوری وضاحت کرو نا. کیا کیا اسم میں ہے؟ کیا پوری بات نہیں کر رہے تو؟ نہ اس میں اسم کی علامات پائی جا رہی ہے نہ فعل کی یہ علامات پائی جا یہ جو اصل بات کرنی تھی کہ اس میں علامات اسم نہیں پائی جا رہی، کوئی بھی نہیں پائی جا رہی، نہ ہی علامات فعل میں سے کوئی بات. اچھا اب سمجھ آ رہی ہے کہ حرف تو ٹھیک ہے، حرف ہے تو کیسے ہے، علامت کیا ہے؟ تو کیا بتانا تھا؟ نہ اس میں اسم کی علامت ہے نہ اس میں فعل. اچھا اسم کی علامات کتنی ہیں؟ اسم 11. فعل کی علامات کتنی ہیں؟ 8. 11 میں سے یہ ہے، 8 میں سے ہے. یہ آگے ڈیٹیل میں پوچھوں گا، ابھی تو اختصار سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو جب 8 اور 11 میں سے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ علامات. تو یعنی اجرا اب تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے تو آپ کو میں کچھ طریقہ تھوڑا سا بھول گیا ہے. یعنی کہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ استاد کرائے کریں گے، خود تو پتہ نہیں کتنے کرتے ہیں، کہ خود بھی کوشش کریں کہ ہم کہ بس جو ہے نا وہ بچے کی انگلی پکڑ کے لے جاؤ جہاں تک لے کے گئے، باقی پھر کھڑا ہی ہے. اب کیا کہ وہ بجے کا محتاج ہوں، جتنی دیر جہاں تک وہ لے کے جائیں گے میں بھی جاؤں گا، خود نہیں کرنا تو پھر کامیاب کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کامیابی تو استاد اب چلا رہے ہیں تو وہ خود چلے بھی تو صحیح نا، کہ بس ساری زندگی استاد نے انگلی پکڑ کے چلانا ہے. تو پھر جب استاد نہیں ہوگا پھر کیا کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تولنا پڑتا ہے کہ اس میں علامات اسم بھی کوئی نہیں، علامات فعل بھی نہیں ہے، تو یہ حرف ہے. آپ نے کیا کہا؟ حرف ہے. حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف کی 2 قسمیں. کون کون سی؟ حروف کی 2 قسمیں، جو اسم عمل کرتے ہیں اور جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. حروف کی 2 قسمیں، جو اسم عمل کرتے ہیں اور جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں. اچھا حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں. کہتے ہیں کہ حروف کی 2 قسمیں نہ ہوئی. آپ بتاؤ. حروف عاملہ، حروف غیریہ. لیکن یہ بھی غلطی کی. پوچھا تھا حروف کی کتنی قسمیں ہیں، سوال مطلق ہے. ٹھیک ہے، جواب آپ مطلق نہیں دے رہے، مقید دے رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ سوال پوچھا گیا مطلق اور جواب مل رہا ہے مقید، یعنی حروف عاملہ جواب مل رہا ہے. جب میں نے پوچھا تھا حروف پوچھا یا حروف عاملہ کی قسمیں پوچھی تھی؟ کس کی پوچھی تھی؟ حروف کی. کس کی؟ تو حروف تو عام ہے، تو انہوں نے جواب دیا حروف عاملہ کی 2 قسمیں. انہوں نے جواب خاص کا دے دی اور سوال عام کا ہے. اسی لیے اسی وقت
ممتحن نمبر کاٹ دے گا کہ اس طالب علم کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ سوال عام ہے اور جواب خاص دے رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اس طرح کہ آپ سننے والے آگے ہوں تو آگے بڑھے ہیں نٹ کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ تباہی کر دی انہوں نے, بس ترجمہ پڑھا اور مفکر بن گئے. ٹھیک ہے, تو جب پوچھا جائے عام تو جواب بھی ملے عام. ٹھیک ہے, پھر جب خاص پوچھا جائے تو جواب بھی خاص. ٹھیک ہے, وہ نہیں کہ بد مذہب جو ہیں وہ عام کو بھی رب کی خاص کر کے تو پابندی لگا دیتے ہیں, بس اس ٹائم دعا مانگنی, اس ٹائم نہیں مانگنی, اس ٹائم درود نہیں پڑھنا, اس ٹائم کیونکہ اس ٹائم اللہ پاک نے فرمایا. تو اللہ پاک نے منع کہاں فرمایا؟ عام رکھا ہے. تم کون ہوتے ہو اس کو قید کرنے والے, اسے خاص کرنے والے؟ جب رب پابندی نہ لگائے تم کون پابندی لگانے والے؟ ٹھیک ہے, تو جب مطلق پوچھا پابندی کوئی نہیں, آپ پابندی لگا رہی ہیں. تو حروف جب پوچھا جائے تو پھر یہ بتانا ہے کہ حروف کی دو قسمیں ہیں, حروف عاملہ اور حروف عاملہ. اب یہ تھا عام. اب حروف عاملہ جب کہیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. اور جب کہیں گے حروف غیر عاملہ تو یہ بھی خاص ہو جائے گا. دیکھو حروف کے ساتھ عاملہ کی قید لگی ہے کہ نہیں؟ تو پہلے کیا تھا؟ حروف عام. کیا تھا؟ اب اس کو خاص کیا تو آپ نے کہا حروف عاملہ, تو عاملہ صفت آئی کہ نہیں؟ تو قید آ گئی کہ نہیں؟ خاص ہو گیا. پھر دوسری آپ نے کہا غیر عاملہ, تو اب یہ بھی خاص ہوا کہ نہیں؟ ہے تو حروف ہی ہے نا. تب حروف کو عاملہ کی صفت مل گئی, حروف کو غیر عاملہ کی صفت مل گئی, اس لیے ایک حروف عام رہا, باقی حروف خاص ہو گئی. کیا ہوگی؟ تو دو قسمیں ہوگی, عاملہ اور سب سے زیادہ عام حروف ہی ہے. کیا؟ اب حروف عاملہ, حروف غیر عاملہ یہ کیا ہوگے؟ خاص. لیکن اب حروف عاملہ کی طرف آتے. کس کی؟ تو جب حروف عاملہ کو دیکھیں گے اب تو اس کے نیچے ہیں, اس کے اعتبار سے یہ بھی عام ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ ابا جی کے اعتبار سے خاص ہی ہونا ہے, اس نے کیا ہونا ہے؟ لیکن آگے بچے جی کے اعتبار سے یہ عام ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ کیونکہ حروف عاملہ یہ کتنی قسمیں ہیں؟ تو دیکھو نیچے دو نہیں بچے ہیں, آگے اوپر کے اعتبار سے خاص, نیچے کے اعتبار سے پھر عام ہو گیا. دو قسمیں کون کون سی؟ ہاں, حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں, حروف عاملہ در اسم, حروف عاملہ در فعل مضارع. وہ حروف جو اسم میں عمل کرتی ہیں ایک, نمبر دو وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتی ہیں. تو آگے نہیں اس کی دو قسمیں, جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی 7 قسمیں ہیں. 7 قسمیں کون کون سی ہیں؟ حرف جارہ, مشبہ بالفعل, لا نفی جنس, ما ولا مشبہات بلیس, ما بلا مشبہتین بلیسا, آگے وہ بمن ما, وہ بمن ما, الا استثناء, استثناء نہیں بولنا, ہاں استثناء, اور ندا, حروف ندا. ندا. ٹھیک ہو گیا. جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھو آگے وہ بھی عام ہو گیا, پیچھے دیکھو خاص ہے لیکن آگے یہ بھی عام ہے کہ حروف عاملہ در فعل مضارع بر 2 قسم است. یہ بھی 2 قسم پر ہے. یہ بھی کون کون سی؟ حروف ناصبہ, حروف جازمہ. حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ قریب پہنچ گئے. حروف جازمہ 5. ان شرطیہ. تو یہ آپ نے بتایا حروف عاملہ میں سے ہے. حروف عاملہ کی در فعل مضارع, حروف عاملہ در فعل مضارع میں سے ہے. تو اس کی 2 قسمیں تھیں, ناصبہ. یہ ناصبہ میں سے یا جازمہ میں سے ہے؟ ناصبہ میں سے. کیا کرتا ہے؟ کس میں بات کرتے حروف عاملہ در فعل مضارع, تو جواب دینے کو در اسم. تو یہ کون سی ہے قسم؟ بتاؤ. خود کہتے ہو وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتی ہیں وہ 2 قسم پر ہے, ناصبہ اور جازمہ. اور جواب دینے لگے کہ کلمہ دان اسم میں داخل ہوتا ہے. اب کوئی جو تھوڑا سا سمجھدار ہے وہ کہے گا اب ان کی عقل کام نہیں کر رہی, پہلے کر رہی تھی. پہلے وہ اتنا تک کی کہ حروف عاملہ در فعل مضارع 2 قسم پر, نواصب اور جازم. یعنی نواصب وہ ہیں جو فعل مضارع میں داخل ہوتی ہیں. تو جواب کیا مل رہا ہے کہ کلمہ دان اسم میں داخل ہوتا ہے.
تو پہلے کہا یہ ناصب میں سے ہے، یعنی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے. تو اس سے کیا سمجھ آئی کہ اب توجہ نہیں رہی، کیا جو بات کی اس پہ توجہ. تو عدم توجہ کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. اب بتاؤ کلمہ دان کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، نصب دیتا ہے. اس کی ڈیٹیل نصب دیتا ہے تو نصب کس صورت میں ظاہر ہوتا ہے؟ جب سے فعل مضارع پہ داخل ہو کے اسے نصب دیتے ہیں، 5 سیغوں کے شروع 5 سیغوں پہ داخل ہوتا ہے. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم جمع واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم، واحد جمع متکلم. 5 سیغوں کو نصب دیتا ہے. یعنی نصب تو سب کو ہی دیتا ہے، یہ کیا ہوا نصب دیتا ہے؟ 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی یعنی قرار دیتا ہے. 5 سیغوں کو نصب دیتا ہے تو نصب کس صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ بتائیں. فتح آخر میں. ہاں تو یہ جو بات بتانی ہے وہ بتائیں کہ نصب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ ناصبہ میں سے نہیں ہے. جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ تو اب یہ کہنا کہ 5 سیغوں کے آخر میں نصب دیتا ہے، 7 سیغوں سے نون اعرابی کراتا ہے. تو اب کوئی بندہ سمجھدار ہو، کیا میں سمجھداری اس لیے بات کرتا ہوں، اور حاضر ہو، کون ہو؟ سمجھدار بھی ہو. بات سمجھدار غیر حاضر ہو تو انہیں بھی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے. حاضر بھی ہو تو وہ کہیں گے بات کرنے والا اس ٹائم حاضر نہیں ہے اپنی بات میں، اپنی کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ فعل مضارع پہ داخل ہو کے نصب دیتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے 5 سیغوں پہ نصب دیتا ہے اور 7 سیغوں سے نون اعرابی کراتا ہے. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. کیا ہو گئیں؟ یعنی پھر اس کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ صرف 5 سیغوں کے آخر میں نصب ہے اور 7 سیغوں کے آخر میں نصب نہیں ہے، بس انہوں نے اعرابی کراتا. یہی سمجھ آ رہا ہے نا، یہی سمجھ آتا ہے نا. حالانکہ جب وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ فعل مضارع پہ داخل ہو کے نصب دیتا ہے تو اس کا یہ قول 2 سیغوں کے نکال کے باقی سب پر ہے. باقی کیونکہ یہ تو اتنا پتا ہے کہ 2 سیغے مبنی کے ہیں، اس کے آخر میں چینجنگ کوئی نہیں ہوتی کیونکہ مبنی تبدیل نہیں ہوتا، ضمیریں ہیں وہ تبدیل اتنا ان پہ اعراب آتا ہے. تو پھر 12 سیغوں کے آخر میں ہی یہ کیا ہوتی ہے؟ چینجنگ. کیا ہوتی ہے؟ اور یہ تبدیلی جو کلمہ لن کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اب ٹھیک بات کی کہ 5 سیغوں کے آخر میں نصب فتح کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. کس کی؟ فتح کی صورت. اور کہ علامت نصب فتحہ، علامت نصب فتحہ. لن یضربا کلمہ لن ناصب ہے، نصب دینے والا ہے. کیا دینے والا ہے؟ نصب دینے والا ہے. تو اب نصب کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، کہا فتح کی صورت میں. کس میں؟ فتح کی صورت. تو علامت نصب فتحہ، علامت نصب جو اس کے آخر میں ہے. اور جب 7 سیغوں سے نون اعرابی کرائے گا، لن یضربا، لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن یضربو، نہیں لن یضربو، لن تضربی، لن تضربا. یہاں جو نون گر رہا ہے نصب تو کلمہ لن دے رہا ہے، لیکن اب یہاں نصب کیا ہے؟ یہاں سقوط نون کے ساتھ ہے. اس کے نون کو ان کے گرنے کے ساتھ ہے، اسقاط نون کے ساتھ ہے. یہاں کہیں گے کہ کلمہ لن نے نصب دیا ہے اور نصب جو ہے اسقاط نون کے ساتھ ہے، نون کو گرانے کے ساتھ ہے. کس کے؟ اور حذف نون ہے، نون کو حذف کرنے کے ساتھ ہے. تو نصب تو ملتا ہے لیکن صورتیں مختلف ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ شکلیں مختلف ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اچھا اس میں ایک مثال دوں، آپ اس سے بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آئیں گے. ٹھیک ہے. عمر صاحب کو ایک تھپڑ لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ پھر ان کی شکل دیکھنا کیسی ہوگی ان کی. تو اگر ایک ڈنڈا لگے ایک، تو پھر ان کی شکل دیکھنا کیسی ہوگی. تو آپ کہیں گے کہ یا 2 تھپڑ لگتی ہے، ایک تھپڑ لگتا ہے پھر ان کی شکل دیکھو، 2 تھپڑ لگتے ہیں پھر دیکھو، تو ایک میں اور 2 میں اور ہوگی. تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک تھپڑ پہ یہ ظاہر ہوئی، دوسرے تھپڑ پہ یہ ظاہر ہوئی. ٹھیک ہے. تبدیلی عمر صاحب پہ ہی ہوئی ہے. کس پہ؟
ٹھیک ہے، عمر تو نہیں بدلا، عامل تو نہیں بدلا، عمل کرنے والا بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، جس پہ عمل ہو رہا ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن چینجنگ اس میں مختلف آئیں گی. کیا ہوگی؟ کبھی تھوڑا سا منہ دکھائے گا، کبھی زیادہ دکھائے گا، کبھی زیادہ، کبھی پی جائے گا، محسوس ہی نہیں ہونے دے گا کبھی. اسی طرح کلمہ لن جب مضارع پہ داخل ہوگا 5 پہ تو زبر کی صورت میں نصب ظاہر ہوگا، کس کی؟ زبر کی صورت میں. اور دوسری میں نون کو گرا دیا جائے گا، یعنی ادب جو زیادہ ہی عمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آخری کاٹ دیا گیا ہے، اس کا کاٹ دیا گیا نا، اس کو گرا دیا گیا اس کو، لیکن 5 سیغوں میں ثابت ہی رہا ہے، یعنی آخر گرا نہیں ہے، آخر سے حرف تو زیادتی ہوگی نا اس میں زیادہ، کہ لن یضربا میں نون ہی گر گیا، لن یضربونا میں نون ہی گر گیا، لن تضربینا میں نون گر کے لن تضربی ہوا ہے، تو وہاں بھی نون گر گیا، وہ تو ثابت نہیں رہا، یعنی کہ اس کا آخر میں نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا، تو تبدیلی ہوئی. سمجھ آ گئی اس کی؟ تو یہاں کلمہ لن آیا ہے تو اس نے کیا تبدیلی کی ہے؟ فتح کی صورت میں نہیں، یہاں لن تنالو، یہاں بتائیں. نون اعرابی کو گرا دیا. ہاں، یہاں نصب نون اعرابی کو گرانے کے ساتھ ظاہر ہوا ہے، اس کے تب کہیں گے کلمہ لن ناصبہ، اس نے نصب دیا، اور اس کا نصب اسقاط نون کے ساتھ، کس کے؟ اسقاط میں نے کیا ہوتا ہے؟ گرانا. کیا ہوتا ہے؟ گرانا. اسقاط یسقط اسقاطا فهو مسقط، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اور سقوط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سقوط. کیا؟ وہ نہیں سین کاف واو، کاف جو ہے کتاب کا وہ تو چپ رہنا ہے، سکوت. کیا؟ کسی وقت تو چپ رہ، ٹھیک ہے، اس کو سکوت ما فی وقت ما، کسی وقت تو چپ رہ، وہ تو اس کت ہے سین کے ساتھ، اور آگے کاف کتاب کا. میں نے پوچھا قاف، ٹھیک ہے، 2 نقطوں والا، سقوط کیا معنی ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ٹھیک ہے، کوئی پتہ ایسا نہیں جو گرتا ہے، ٹھیک ہے. تو تسقط کا معنی ہوتا ہے، سقوط کا معنی گرنا، سقوط کا، اور اسقاط کا معنی گرانا. اسقاط کا معنی گرانا، بندے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ گرا دیتے ہیں، کچھ. تو اسقاطی عمل بھی بولا جاتا ہے کہ عمل کو گرانا، عمل کو، وہاں اسقاط آتا ہے، اور سقوط گرنا، یعنی وہ لازم میں آ گیا اور یہ متعدی میں آ گیا، گرانا. تو گرانا ظاہر ہے کسی کو گرایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور گرنا خود. سمجھ آ گئی؟ تو وہ مجرد سے یا مزید سے، وہ سقط یسقط سقوطا، گرا، گرتا ہے، گرے گا، گرنا. اسقط یسقط اسقاطا، اس نے گرایا، وہ گراتا ہے یا گرائے گا، گرانا. کیا ہے؟ گرانا. سمجھ آ گئی؟ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ناصب نے نصب دیا ہے اور وہ آخر میں کیا ہے؟ اسقاط نون، نون کو گرانا، نون کو سقوط نون جب بولیں گے تو نون کا گرنا، نون کا تو گر گیا کہ نہیں، نون تو گرایا گیا، تو گرا ہے، خود گر گیا. تو خود گر جائے تو پھر آپ کی توجہ ہی ہے، ٹھیک ہے. لن تنالو اصل میں کیا تھا؟ تنالونا. کیا تھا؟ تنالونا تھا. جب کلمہ لن آیا تو ظاہر 7 سیغوں سے آ کے اسے نون اعرابی گرانا ہے، تو اس کے آ کے نون اعرابی کو گرا دیا، تو یہ ہے اس کا نصب دینا، اس کا. سمجھ آ گئی؟ چلیں، تنالو اصل میں کیا تھا؟ یہ وہ اب اور ہے. جی آپ نے کہا کہ یہ باب ہے سمیع یسمع، سمیع. تو مضارع میں کون سا ہے کہ جس کا علامت مضارع کے بعد جو ہے نا وہ فا کلمہ متحرک ہوتا ہے؟ وہ تو قاعدہ کو جاری ہو گیا، تو پھر عارضی طور پہ ہوا، حقیقت میں تو وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ساکن ہوتا ہے. تو کیا بولا؟ ہاں، ین ناجیلا ین یالو. کیا تھا یہ؟ جہاں سے نالا ینالو بن گیا، نالا
ینال نیلن فہو نائل، فہو ہو جائے آپ مائل، ٹھیک ہے، فہو نائل، سمجھ آئے گی نہیں؟ مالا یمیل میلن فہو مائل، تو آپ اس کے بھی ہو جائیں نائل۔ نہیں سمجھ آ رہی نا آپ کو میں جو بتا رہا ہوں؟ مائل کو بھی پانے والے ہو جائیں تو نائل کا مطلب پانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حاصل کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملنے والا بھی ہوتا ہے، وہ آگے آئے گی بات۔ تو مائل نائل بر وزن فاعل، بر وزن، اور اس کے ہم ہیں قائل۔ ناجیلہ ینجالو، ناجیلہ میں کون سا قاعدہ جاری ہوا کہ نالا ہو گیا؟ یا متحرک ما قبل قاعدہ کون سا ہے؟ اجوف کا پہلے قانون، اجوف کا پہلے قانون، پہلا قانون وہ کیا ہے؟ یا ہر وہ واو اور یا جو اس کے ما قبل متحرک، ہر وہ واو اور یا متحرک ہو اور ما قبل مفتوح ہو۔ واو اور یا متحرک، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح، ہاں، چند شرطوں کے صف ساتھ۔ ما قبل مفتوح ہو، اس واو اور یا کو چند شرطوں کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے۔ چند شرطیں، ابھی ہم ڈیٹیل کی طرف نہیں جا رہے، پھر آگے انشاءاللہ جائیں گے، وہ شرائط بھی پوچھی جائیں گی۔ تو پھر اس واو اور یا کو کس سے بدلنا واجب ہے؟ الف سے بدلنا واجب تو ناجیلہ، ہے۔ جیسے یا متحرک ما قبل مفتوح، تو یا کو واو الف سے بدلا نالا ہو، نالا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نالا نالا۔ یہ نالا کیا ہے؟ نالا پنجابی نالا بول دیں ساڈا، وہ نالا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نالا ہے، کیا ہے؟ نالا، اس نے پایا، اس نے یعنی یافت، کیا؟ یعنی فارسی بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو فارسی؟ تو یافتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو نیل کا معنی کیا ہے؟ پانا۔ تو یافتن، نال، یافت، نال، یا اس نے پایا، تو آپ نے قاعدہ بھی پا لیا۔ اچھا، ین یالو میں کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ ین یالو، جلدی سے، ین یالو، یا متحرک ما قبل مفتوح، ما قبل ین یالو میں ما قبل مفتوح کی طرح آ گیا، نون ساکنہ تو یہ مفتوح ہے، وہی نا کہ پہلے سوچنا نہیں اور بول دینا ہے۔ ین یالو کہہ کر بھی یا متحرک ما قبل مفتوح کی طرح، ما قبل تو ساکن ہے۔ جلدی کرو، جلدی، اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے وہ یقولو اور یبیو، وہ آپ کو قاعدہ بھول گیا تو اس لیے جو ہے نا خاموشی اختیار ہو رہی ہے، ادھر کو نئی چیز پوچھ رہی ہے، وقفہ بڑھ گیا نا، تو ہمارا یہ حال ہے کہ تھوڑی دیر وقفہ پڑے تو ہم اصل سے پھر ہٹ جاتے ہیں، یعنی یقبلو، یبجعو، یخوفو، یہ قاعدہ بیان ہو چکا، ہاں جی، یعنی وہ ذہن سے نکل گیا ہے کہ واو یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، اس میں بھی شرطیں ہیں، تو پھر اس واو اور یا کی اگر نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، پھر واو اور یا کو دیکھیں گے کہ اس پہ جو حرکت ہے وہ فتح کی ہے یا ضمہ یا کسرہ ہے، تو ضمہ یا کسرہ ہے تو پھر اسے ساکن کر دیں گے، اور اگر وہ فتح ہے تو اس واو کو الف سے بھی بدل دیں گے، تو جس سے یقالو، یباعو، یخافو وغیرہ بن جائے گا، نہیں تو یقولو، یبیو ہو جائے گا۔ وہ کوئی یاد نہیں تو بولو، تو یعنی یارو میں کون سا تھا؟ یا متحرک ما قبل دی، تو کیوں جب ما قبل دی تو اب آگے یا پہ پہلی فتح تھی، اس لیے یا کو الف سے بدل دیا تو ینالو ہو گیا۔ یہ کون سا مشکل تھا؟ مشکل ہے؟ یعنی یالو، یا متحرک ما قبل حرف سے ساکن آئے گی نہیں، تو جب اس کی حرکت پیچھے دی تو یانا بن گیا، تب یا پہ زبر تھی تو کہا تھا جب یا اور واو پہ زبر ہو تو اسے الف سے بدلیں گے، کیا کریں گے؟ تو الف سے بدلا تو کیا بن گیا؟ ینالو، نالا ینالو نیلن فہو نائل، ٹھیک ہے۔